جی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا، ہینگ ہو گیا تھا. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز مینشن کر دیے کمنٹس کے اندر. جی بردر آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پلیز مینشن کر دیے کمنٹس میں تاکہ ہم پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں وہیں سے. ٹھیک ہے جی، آواز آ رہی ہے. اوکے الحمدللہ. سوری جی، آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا تھا، ایک دم سے وہ ہینگ ہو گیا تھا، تو جسٹ تھاٹ آف ریکنیکٹنگ. اچھا، جو بات میں کر رہا تھا بیسیکلی کہ کئی دفعہ جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بس اس کو جتنا اس کو ضرورت ہے اتنا بتا دیں، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا بتا دیں. تو میں اپنا ایک آپ کو ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا تھا. جب میں امریکہ گیا تو جب میں ایئرپورٹ سے نکلا اور میں نے ٹرین لی، ٹرین سے باہر نکلا تو باہر کھڑے ہو کے میں کیب ڈھونڈنے لگا تو مجھے کیب نظر نہیں آ رہی تھی. تو بہرحال میں روڈ کی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، وہاں پہ کوئی ایسا کوئی لوگ بھی اتنے آ جا نہیں رہے تھے. تو اتنے میں نے کیا دیکھا کہ میرے لیفٹ سائڈ سے ایک بہت ہی بوڑھی ایجڈ سی خاتون جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور وہ ہاتھ میں نا نٹنگ کر رہی ہیں. کیونکہ اکثر وہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بننا سویٹر وغیرہ جو بننا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو وہ نٹنگ کرتی ہوئی چلتی ہوئی آ رہی. تو پہلے تو میں نے سوچا کہ وہ میرے پاس سے گزرے گی اور زور کی چیخ مارے گی کہ میں اکیلا وہیں پہ کھڑا تھا اور داڑھی تھی. تو بہرحال میں اب کھڑا رہا آرام سے. تو جب وہ میرے پاس سے گزری تو گزر کے چلی گئی، تو میں نے ٹھیک ہے ویٹ کر رہا تھا. اتنے میں کیا ہوا کہ 4-5 قدم آگے گئی اور وہ رک گئی، اور رک کے واپس میرے پاس آئی. میں نے کہا پہلے تو چیخ نہیں ماری تھی، اب چیخ مارے گی لگتا ہے آ کے. ہاں کہ میرے پاس مجھے کہتی ہے کہ سر کین آئی ہیلپ یو، مجھے پوچھنے لگی کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں. تو میں نے خیر اس کو بولا انگلش میں، اوبیسلی بات کی کہ میں نے پوچھا کہ میں یہاں پہ کیب ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کوئی کیب نظر نہیں آ رہی، تو یہاں پہ کلوزسٹ کون سی جگہ ہے جہاں پہ مجھے ٹیکسی مل سکتی ہے. اب ایک طریقہ تو یہ تھا، وہ مجھے بتاتی کہ یہ تھوڑا سا آگے چلے جاؤ، آگے لیفٹ ہوگے تو تمہیں ٹیکسی مل جائے گی. لیکن اوکے مجھے کہتے اوکے کم اوور آئی لیٹ یو نو. مجھے ساتھ لے کے گئی اور چلتے چلتے تھوڑا سا آگے جو تھا لیفٹ سائڈ میں نے دیکھا تو وہاں پہ ٹیکسیاں کھڑی تھیں. تو مجھے یہ کہتے کہ وہ سامنے کھڑی وہاں پہ چلے جاؤ. اب اس کی صرف ایک ایکسٹرا ایفرٹ کی وجہ سے کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم وہاں پہ تھا اور میں ایک ایسی چیز کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کہاں سے ملے گی، اور بالکل قریب تھی. لیکن اس کی ایکسٹرا ایفرٹ سے کیا ہوا کہ میرے دل میں ایک تو اس کی عزت بھی ہوئی آبویسلی، پلس مجھے خوشی بھی ہوئی کہ کس طریقے سے اس نے ایکسٹرا کام آگے بڑھ کے جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کیا. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹریٹ اوے وہ کام کر سکتے ہیں جتنا ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اپنی زندگی میں اس چیز کو عادت بنائیں کہ اگر ایکسٹرا آپ کر سکتے ہیں تو آپ ایکسٹرا بھی کیجئے، تاکہ اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایک اچھی شخصیت کے طور پہ آپ ایک زندگی گزاریں گے. تو بہرحال آسانی کرنے سے یہاں سے بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے. دوسری جو کیٹیگری جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن پہ جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو نرمی کرنے والے اور نرم خو، یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں اور بات بھی نرمی سے کرتے ہیں. تو سبحان اللہ کتنی بڑی یہ بشارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیے، جہنم کی آگ جو ان پہ حرام ہے. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ وہ لوگ جو لوگوں کے قریب ہوں، یعنی اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے قریب ہوں. دوسری وہ جو آسانی کرنے والے ہیں، اور تیسری کیٹیگری جو نرمی کرنے والے ہیں. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے. اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم سب جہنم کی آگ سے بچ جائیں انشاءاللہ. اسی طریقے سے جو نرمی کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا امیزنگ لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے لیے اپنے گھروں کا جائزہ لینے کا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے کہ نہیں کیا. یعنی کیسے پتہ لگے گا کہ جس گھر کے اندر لوگوں کے اندر نرمی ہے
تو آپ جان لیں کہ ایسے گھر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر کا معاملہ ہے. یعنی گھروں کے اندر دیکھا جائے تو فرسٹریشن کی وجہ سے اور ہر انسان ایک عجیب و غریب سی کیفیت میں، اکثر لوگوں کے گھروں کے مسائل، چونکہ میرے پاس میسیجز آتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کچھ ایسے میسیجز کہ یہ لوگ اس طرح کے ماحول میں ایک انسان اپنے گھر میں زندگی کیسے گزار سکتا ہے کہ جہاں پہ سارا وقت چیخو پکار ہے. کبھی خامن جو ہے بیوی پہ چیخ رہا ہے، کبھی بیوی جو ہے وہ شوہر پہ چیخ رہی ہے، کبھی ماں بچوں پہ چیخ رہی ہے، کبھی باپ بچوں پہ چیخ رہا ہے، کبھی بچے آپس میں چیخ رہے ہیں. تو یہ جو فاؤنڈیشن ڈلتی ہے گھر کی، اگر کوئی ایک شخص بھی اس کے اندر یہ عادت ہے چیخنے چلانے کی اور سخت بات کرنے کی اور ہر وقت غصہ کرنے کی اور ہر وقت ہر چیز میں جو ہے وہ کرٹیسائز کرنے کی، تو واللہ اس ایک انسان کی عادت سارے گھر کے ماحول کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک اس قسم کا پوائزن ہے کہ جو بھی اپنے منہ سے نکالے گا اس زہر کا اثر پورے گھر کے اوپر آئے گا. اگر خامند کو چیخنے چلانے کی عادت ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ اپنے منہ سے وہ ایک زہر اگل رہا ہے، تو جب وہ زہر اگلے گا تو اس کا اثر صرف اس کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ سارے گھر کے اوپر آئے گا. تو یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے گھروں میں نرمی اپنے اندر اس لیے پیدا کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے خیر کا معاملہ نہیں ہے. اگر گھر میں چیخو پکار ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے اور نرمی پیدا کرے. اور ویسے بھی ایسا گھر جہاں پہ ہر وقت چیخو پکار ہو تو آپ کو میں گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے دل جو ہیں وہ سارا دن ایک عجیب بے چین قسم کے دل ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک چیخے گا تو دوسرا انتظار کرتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا میں بھی چیخوں گا. انسانی فطرت ہے نا کہ انسان کی اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی بے عزتی کرے گا تو پہلی چیز اس کے ذہن میں کیا آئے گی کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں بھی بے عزتی کروں گا. پھر اس وقت وہ ایک دوسرے کا مقام نہیں دیکھتے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ میرے سامنے میرے والد صاحب ہیں، میری والدہ ہیں یا میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے، پھر صرف اس کے اندر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے اپنی اس انا کو پورا کرنا ہے کیونکہ اس نے میرے اوپر چیخا تو اب جس وقت مجھے موقع ملے گا میں بھی اس پہ چیخوں گا. اب جو دو لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کانسٹنٹلی اس انتظار میں ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا اور ایک دوسرے کے اوپر چیخو پکار چل رہی ہے، تو کیا لائف ہے ان کی زندگی میں نہ سکون ہے، نہ چین ہے، نہ خوشی ہے، ہر وقت ڈپریشن، ہر وقت سٹریس. تو اپنے لیے ہم نے کئی دفعہ خود ہی اپنے گھر کو ایک ایسا عجیب سی جگہ بنائی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رہنے کا کسی کا بھی دل نہیں چاہتا. تو اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی گھر کے والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گھر والوں میں نرمی کو پیدا کر دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہمارے اندر نرمی پیدا ہو، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نرمی پیدا کرے تاکہ گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں، یاد رکھیے کہ چیخو پکار کرنے سے کوئی سرکمسٹانسز چینج نہیں ہو جاتے. مطلب مثال کے طور پہ اگر بیوی نے کھانا بنایا اور کھانے کے اندر نمک تیز ہے اور خامن نے چیخنا شروع کر دیا کہ تمہیں تو کھانا نہیں بنانا آتا، 15 سال سے تم کھانا پکا رہی ہو، آج تک تمہیں یہ نہیں پتا کہ نمک کتنا ڈالنا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس چیخو پکار کی وجہ سے نمک کم ہو جائے گا؟ یا اس چیخو پکار کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا؟ وہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہی رہا لیکن اس سے ایک اور بڑا مسئلہ آپ نے کھڑا کر دیا. نمک تو کم نہیں ہوا لیکن البتہ آپس کے اندر جو مسائل تھے وہ اور بڑھ گئے. تو چیخنا چلانا مسائل کا کوئی حل نہیں ہوتا. اسی لیے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، انشاءاللہ آگے جا کے بات بھی کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو بڑی نرمی سے ہینڈل کرتے تھے. کئی دفعہ ایسی سخت سچویشنز آئیں کہ جس میں انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی سخت سچویشن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے معاملات کو ایڈریس کیا. تو وہ ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے کہ چیخنا چلانا اپنی زندگی میں ہم نے نہیں کرنا، اور گھروں کے اندر تو اسپیشلی، کیونکہ ایک شخص بھی کرے گا تو پورے گھر کا ماحول خراب ہوگا. اور اگلی جنریشن جو میاں بیوی کو اس حال میں دیکھتی ہے کہ وہ ہر وقت ایک دوسرے پہ چیخ چلا رہے ہیں یا بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اگلی جنریشن کو تباہ کر رہے ہیں. اور کل کو جب آپ کے بچے بڑے ہو کے چیخنا چلانا شروع کریں گے تو پھر اس وقت حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہم نے تو بڑی اچھی تربیت کی تھی، انہوں نے کہاں سے سیکھ لیا. کیونکہ جب ہم خود کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے کام کو غلط نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن جب کوئی دوسرا کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں غلط نظر آتا ہے. تو اسی لیے بہت زیادہ ہمیں گھروں کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے کہ آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے، مسائل کو ڈسکس کرنا، اختلاف ہونا، ڈفرینس آف اوپینین ہونا، کبھی کبھی ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ انسان کو بڑی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود چیخنا اس کا کوئی حل نہیں ہے.
تو کوشش یہ کرنی کہ میکسیمم سچویشن ایسی ہو کہ ہم چیخنے کو اوائڈ کریں. ہاں ونس ان اوائل کبھی ایسا ہو سکتا ہے, انسان ہے, پرفیکٹ تو نہیں ہے کہ انسان کے کہ بالکل نہیں ہوتا, لیکن اس کو منیمائز کریں کہ بالکل کوئی ایسی بہت ہی کوئی ایسی سچویشن ہوگی جہاں پہ ضرورت پڑے گی, وہ ایک الگ بات ہے, اس میں بھی کوشش کریں, لیکن ویسے عام روٹین میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ گھر کے اندر خیر کا معاملہ بھی اسی گھر کے لیے جس کے اندر نرمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کی تعلیمات ہمیں دیں اور جس طریقے سے ہمیں حدیث کے اندر بتایا کہ یہ کام کرو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا نہیں بلکہ جب سچویشنز آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ بھی کیا, خود عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے اور صحابہ بھی کچھ موجود تھے. اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور اس دیہاتی نے آ کے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا. اب آپ سوچئے کہ مسجد جیسی جگہ, اتنی مقدس جگہ, اللہ کا گھر, اللہ کے نبی موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, ان کے سامنے ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کے پیشاب کر دیا. اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا کیمرہ ہم اپنی طرف لے کر آئیں اور ہم اپنے آپ کو ذرا اس سچویشن میں رکھیں. ہم اپنی مساجد میں جب ہوتے ہیں, چاہے وہ مسجد کے امام صاحب ہوں یا وہاں کے قاری صاحب ہوں یا وہاں کے انتظامیہ ہو یا پھر وہاں کے پہلی صف کے نمازی ہوں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسجد ہماری ہے. اور اکثر جگہوں پہ میں نے جو دیکھا وہ مساجد کے اندر جن چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں. اب اگین سب کی بات نہیں میں کر رہا, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. اب اگر ہم لوگ وہاں پہ موجود اور ہمارے سامنے یہ کام ہو تو ہم کیا کریں گے؟ پہلا کام تو یہ ہوگا کہ قریب اگر کوئی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے تو اس ڈنڈے کو اٹھائیں گے, اور اس کے علاوہ کوئی 3-4 لوگ موجود ہیں تو ان کو بھی ساتھ لیں گے, اور جا کے اس شخص کی وہ ٹھکائی کریں گے کہ اس کو لگ پتا جائے کہ اس نے اگر مسجد میں پیشاب کیا تو اس کی ساری زندگی اس کو یاد رہے گا کہ میں نے کیا کام کیا تھا, اور اتنا ماریں گے اس کو کہ مڑ کے وہ مسجد کی طرف آنے کا نام نہیں لے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ ہم اپنے کنٹریز کے اندر دیکھیں کہ سو کال جو دیندار لوگ ہوتے ہیں, کسی چھوٹی سی بات کے اوپر جو شدت آپ کو نظر آئے گی, جو مارنے مرانے تک باتیں آ جائیں گی, لڑنے جھگڑنے تک باتیں آ جائیں گی, اور معاملہ کوئی پتہ لگے کوئی بہت بڑی بات ہی نہیں تھی. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کا دین پھیلایا گیا اور جس طریقے سے دین پھیلایا گیا, اس طریقے کے اندر جب تک شدت نہیں ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اسلام ہی نہیں ہے. مطلب آپ کوئی بات کسی کو نرمی سے بتائیں گے تو ان کو مزہ ہی نہیں آئے گا, وہ کہیں گے نہیں اسلام کی بات تو نہیں, ہم نے تو اسلام سنا ہے, وہ تو جو ہمارے مولوی صاحب ہیں وہ تو جب کھڑے ہوتے تو ایسے چیختے ہیں اس کے اندر, تو یہ اسلام ہے. تو بہرحال وہ پروگرامنگ بھی ذہنوں کی اسی شدت کے ساتھ ہوئی. تو اگر ہمارے ساتھ ایسا کیس ہوگا تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا, ہمیں ہر معاملے میں ایکشن لینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ریئیکٹ کیا. ہمیں اس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے میرا دل کیا چاہ رہا ہے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے, میرا اندازہ کیا ہے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. اپنے اندازوں پہ, اپنی رائے پہ, اپنی مرضی پہ, اپنے جذبات کو سامنے رکھ کے ہم جو ایکشنز لے رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں. تو جب وہ پیشاب کر رہا تھا دیہاتی, تو وہاں پہ جو باقی لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کیا کہ فوراً آگے بڑھنے لگے. آبویس سا ری ایکشن ہے کہ اس کو روکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو روک دیا, انہیں روک دیا, کہا کہ نہیں چھوڑ دو اس کو بھی. اور جب وہ وہاں پہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کرو, ایک ڈول میں پانی لو اور جہاں پہ اس نے پیشاب کیا وہاں پہ صرف پانی ڈال دو, دیٹس اٹ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ موجود لوگوں کو کیا فرمایا کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ, کہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو, مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. اتنی بڑی بات ہوگی کہ مسجد میں پیشاب کر دیا بندے نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی روکا اور پھر وہ میسج بھی دیا کہ اپنی زندگی کے اندر ایک چیز کو پکے طریقے سے اپنے ساتھ باندھ لو کہ تم ہو تو مسلمان, اسلام میں آگے, اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہو, تو تم اس لیے نہیں بھیجے گئے اسلام میں, اس لیے نہیں آئے کہ تم اسلام کو یوز کرتے ہوئے لوگوں پہ شدت کرو,
لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرو, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرو, بلکہ تم اس لیے بھیجے گئے ہو کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, مشکلات نہیں پیدا کرو. تو میسج فار اس از کہ ہمیں اپنے زندگی میں ایک تو دین کو سیکھنا چاہیے, اور اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں جن میں شدت ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر نفرت پھیلائی جاتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کے جذبات کو ایگریویٹ کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے جو ایک بڑی ریزن کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جہالت. ظاہری طور پہ ایک دیندار بندہ ہوتا ہے اور علم کا اس کو الف بے نہیں پتا, اور وہ لوگوں کو جذباتی طور سے لوگوں کو جو ہے وہ جذبات کی روح میں بہا کے ان سے وہ کام کروا دیتے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. تو اسی لیے دین کا سیکھنا ہمیں اپنے لیے بہت ضروری ہے, تاکہ ہم اس طرح کی سچویشن میں خود فیصلہ کر سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سچویشن میں کیا کیا, تاکہ ہم اپنے آپ کو اس شدت سے بچا سکیں. تو کیا ہے کہ نرمی کا معاملہ, یہ سب چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں نرمی کو لے کر آنا ہے, اور شدت پسندی اور بات بات پہ لڑنا اور بات بات پہ بحث کرنا اور بات بات پہ جھگڑا کرنا, یہ ایک ایمان والے کی صفت نہیں ہوتی. تو ہمیں جو ہے اس چیز سے دور ہونا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا. تو نرمی جب آپ کے اندر آ جائے گی, آپ کا دل نرم ہوگا, آپ کے دل میں لوگوں کے لیے خیر ہوگی, آپ کے دل میں لوگوں کے لیے اچھائی ہوگی. تو اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہو جائے گا, اور اختلاف کئی دفعہ سخت بھی ہو سکتا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آرگیومنٹ تک بات آ جاتی ہے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آرگیومنٹس میں آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہوتی ہیں. صحابہ میں بھی ایسا کبھی ہوا کہ ایک سچویشن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا اور ان کی آوازیں بھی بلند ہوئیں, لیکن فوراً انہوں نے ریئلائز کر لیا, کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہمارے اندر ایموشنز ہیں, ہم کوئی روبوٹس تو ہیں نہیں کہ ہمیں خوشی محسوس نہ ہو, ہمیں غم محسوس نہ ہو, ہمیں تکلیف محسوس نہ ہو, ہمیں کسی کی بات بری نہ لگے, ہمیں غصہ نہ آئے. ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, ان ایموشنز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, ان کو صحیح جگہ پہ لگانا کیسے ہے, کیا چیز کب کرنی ہے, کیا چیز کب نہیں کرنی. دیٹ از سم تھنگ وچ وی ہیو ٹو لرن. تو بہرحال معاف کرنا بھی کیا ہے کہ انہی صفات میں سے ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں لوگوں کو معاف کرنے کا ایک جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں متقین کی کچھ صفات کا ذکر کیا, جو تقوی والے لوگ کون ہیں. اور تقوی والے لوگ جو ہیں ان کی صفات میں سے جب صفات کا ذکر کیا تو ایک صفت کیا فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ والکاظمین الغیظ. پہلی صفت کیا کہ یہ غصے پہ قابو پانے والے ہوتے ہیں. جو تقوی والے ہیں یہ غصے پہ قابو پانے والے ہوتے ہیں. اور دوسری بات کیا فرمائی, والعافین عن الناس. اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. آج ہم سارے اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں, اللہ والا بنانا چاہتے ہیں, دیندار بنانا چاہتے ہیں. تو یہ دو صفات اپنی زندگی میں سیکھ لیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا. والکاظمین الغیظ, غصے پہ قابو پانے والے. اور یہاں پہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غصہ کرتے نہیں ہیں, یا یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ یہ وہ لوگ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو غصہ آتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں. یعنی آتا تو ہے, جذبات تو ان کے اندر بھی ہیں, بری تو ان کو بھی چیزیں لگتی ہیں, غصہ ان کو بھی آتا ہے, لیکن یہ کرتے کیا ہیں کہ غصہ آنے کی صورت میں اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, اس پہ کنٹرول کرتے ہیں, پھٹ نہیں پڑتے, دوسرے پہ چڑھائی نہیں کر دیتے, جس طرح دوسرے نے بات کی اسی طرح آگے سے ریئیکٹ نہیں کرتے, بلکہ یہ کیا کرتے ہیں اپنے غصے کو قابو میں لے آتے ہیں. اور پھر اگلا ایسا کیا ہے کہ واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. علی بن حسین رحمہ اللہ, حسین رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی علی تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ وضو کرنے لگے تھے, تو ان کی لونڈی جو تھی وہ ایک لوٹے میں گرم پانی لے کے آ رہی تھی, وضو کا پانی. آج جب وہ لے کے آ رہی تھی تو کیا ہوا کہ وہ جب قریب پہنچی تو اس کے ہاتھ سے لوٹا سلپ ہوا, تو گرم پانی جو تھا وہ علی بن حسین رحمہ اللہ کے اوپر گر گیا. ناؤ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہم اپنے آپ کو دوبارہ پہلے لے کے آتے ہیں سچویشن میں. ہم بیٹھے ہوئے گھر میں, کسی خادم سے کہا کہ بھئی وضو کا پانی لے آؤ گرم کر کے. خادم کو چلیں چھوڑیں, اپنے گھر میں اپنے کسی بچے سے کہہ دیا, بیٹے سے کہہ دیا. اب بیٹا جو ہے وہ گرم پانی لے کے آ رہا ہے, اور لے کے آیا اور اچانک اس کے ہاتھ سے وہ لوٹا چھوٹا اور آپ کے اوپر گرم پانی گر گیا. تو کیا ریئیکشن ہوگا ہمارا؟ جو ہی گرم پانی گرے گا
تو نماز کی تیاری ہو رہی ہے، ماشاءاللہ سے ہم نمازی ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن عین اس وقت جب پانی گرے گا تو پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ بچے کے اوپر چڑھائی شروع ہو جائے گی. تمہیں ابھی تک لوٹا نہیں پکڑنا آیا، تمہیں نظر نہیں آتا، تم اندھے ہو گئے تو تم نے کیا کیا، تمہیں کب تم بڑے ہوگے؟ بچہ بیچارہ 25 سال کا تھا، لوٹا اٹھا کے لے کے آ رہا تھا، کب تم بڑے ہوگے؟ تو بچے کے اوپر چڑھائی ہو جائے گی. پڑھنے جا رہے تھے نماز. تو بہرحال کیا ہوا کہ جب علی بن حسین رحم اللہ پہ پانی گرا تو لونڈی کو ریئلائز ہوا کہ ان کو غصہ نہ آ جائے کہیں، تو اس لونڈی نے فوراً یہ آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ. اب جب اتنا کہا کہ جو یہ ایمان تقوی والے کون ہوتے ہیں کہ جو اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں، تو جو ہی اس نے آیت کا یہ حصہ پڑھا تو علی بن حسین رحمہ اللہ نے جواب کیا دیا؟ قد قزمت غیظی، میں نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا. اچھا جب اس نے یہ سنا تو آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں. تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ عفا اللہ عنکی، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، چاہو تمہیں اللہ معاف کرے. اب وہ دیکھ رہی تھی کہ دو باتیں تو ہو گئی پوری، تو اس نے دیکھا کہ بھئی لوہا گرم ہے، اپرچونٹی بڑی اچھی ہے، تو آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ لیتے ہوں. تو کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تو علی بن حسین رحمہ اللہ کہنے لگے جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا. سبحان اللہ. کیا پتہ لگتا ہے کہ اس وقت کے جو خادم تھے، لونڈیاں تھی، وہ بھی قرآن سمجھتے تھے، وہ بھی قرآن کی آیت کا اثر ان کو پتا تھا، اور ان کو بھی پتا تھا کہ قرآن کی بات میں جو اثر ہے اور جو طاقت ہے وہ اپنے الفاظ میں نہیں کی جا سکتی. تو اس نے لونڈی نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی، اور اس آیت کے رسپانس میں سبحان اللہ انہوں نے علی بن حسین کیا کرتے رہے، ساتھ ساتھ رسپونڈ کرتے رہے، اور جہاں جہاں پہ عمل کرنا تھا اس عمل کو کنفرم کرتے رہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنے غصے پہ قابو پایا، ٹھیک ہے اللہ تمہیں معاف کرے، ٹھیک ہے تمہیں میں نے اللہ کے لیے آزاد کیا. تو یہ کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہماری زندگی میں ایک ادب کی حد تک رہ گیا. اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، سمجھنے کی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی. اس کے پیغامات کو ہم نے کبھی سیریس ہی نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے تو مجھے عمل بھی کرنا ہے. عمل تو اس وقت ہوگا جب سمجھ آئے گی، اور سمجھ تو اس وقت آئے گی جب ایفرٹ کریں گے، اور ایفرٹ اس وقت ہوگی جب نیت ہوگی. تو جب نیت ہی نہیں ہے تو ساری کی ساری چین جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے. تو کیا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے معاف کیا. تو اسی طریقے سے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کیا تھا کہ ایسے ایسے موقع آئے کہ جہاں پہ ہم جیسا بندہ، وہ موقع تو بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی سی بھی بات پہ ہوتی تو ہم لوگ جو ہے وہ بے قابو ہو جاتے ہیں. طائف کا جو واقعہ ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جو تھا وہ خون نکلا، اور جو نالین مبارک تھے ان تک پہنچ گیا. تو بڑی مشکل کی حالت میں تھے، بہت تکلیف دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب اتنی تکلیف تھی تو یہ سارے کا سارا منظر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تھوڑا دور پہنچے اور ایک باغ میں وہاں پہنچے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بادل ہے. اور جب دیکھا بادل تو دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. اور جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھ لیا ہے، اور دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. آپ صرف ایک دفعہ یہ کہہ دیں، اس پہاڑوں کے فرشتے کو صرف حکم دے دیں تو یہ کیا کرے گا، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے گا، اور جتنے بھی یہ لوگ اس بستی میں اس میں وہاں پہ موجود ہیں سب کے سب تباہ ہو جائیں گے. صرف ایک دفعہ آپ کہہ دیجئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تکلیف کا اندازہ لگائیے کہ کتنی جو ہے وہ چاہت سے آپ گئے کہ میں اللہ کے دین کی بات پہنچاؤں گا. کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی؟ اچھا لوگ چلیں زیادہ زیادہ کیا ہوگا کہ بات سنیں گے، سننے کے بعد نہیں مانیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن کیا یہ چیز تو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھی کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس طریقے سے وہ ریئیکٹ کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنلی بھی ڈسٹربڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی بھی چوٹ لگی ہوئی، اور اس حالت میں آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حکم دیتے تو وہ سارے کے سارے لوگ جو وہ وہاں پہ ختم ہو جاتے.
لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عفو درگزر اور معاف کرنا اور اخلاق تھا، آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں جبرائیل رہنے دو، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، صرف اس امید پر، انہوں نے تو جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھا، انہوں نے تو سمجھا نہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل سے آ جائیں گے، کیونکہ اگر یہ ختم ہو گئے تو ان کی نسل کہاں سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی مشکل کے باوجود ان سب کو معاف کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے طائف کے اندر سے بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا کہ راستے میں کیا ہوا کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا، اور اس دیہاتی نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنی ہوئی تھی، ایک نجرانی چادر پہنی ہوئی تھی، تو اس دیہاتی نے آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا اور زور سے کھینچا، اور زور سے جب کھینچا اور کھینچ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے اس میں سے ہمیں بھی دو۔ اب اس وقت کے جو بدو تھے اور جو دیہاتی تھے، obviously ان کے اندر وہ تمیز والی بات اور ان کے اندر تو وہ سفسٹیکیشن اور ایٹیکیٹس تو نہیں تھے، تو اس نے اپنے اسی انداز میں، ایک بدتمیزی والے انداز میں سب کچھ کیا۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی تھی، صحابہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس کو اس طریقے سے رسپونڈ کرتے کہ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ چادر کھینچنا کون سا طریقہ ہے، تم مجھ سے آرام سے بات کر لیتے، تم طریقے سے تو بات کر لیتے۔ باقی صحابہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی نہیں پکڑ کے مارنا نہیں شروع کر دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن میں بھی مسکرا کے جواب دیا، اس دیہاتی کو مسکرا کے جواب دیا، اور پھر حکم دیا کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے اس میں سے اس کو بھی کچھ دے دو۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ اخلاق جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، وہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلم امہ، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک الگ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے، اور ڈسکنیکٹ اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ ہم نے دین کو اس کی اصل سورس سے نہیں سیکھا۔ ہم دین سیکھتے ہیں مولوی صاحب کو دیکھ کے، اچھا مولوی صاحب یوں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے بھی یوں کھڑے ہونا ہے، مولوی صاحب یہ والی ٹوپی پہنتے ہیں میں بھی پہنوں گا، مولوی صاحب نے امامہ پہن لیا میں بھی امامہ پہنوں گا، مولوی صاحب ہاتھ ادھر باندھتے ہیں میں بھی ادھر ہاتھ باندھوں گا، ہم یوں دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم نے خود چونکہ پڑھا نہیں ہوتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو پھر ہم ایکشنز بھی اسی طریقے سے لیتے ہیں جو اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں بھئی ایسی سچویشن میں فلاں بندے کو میں دیکھا تھا، اس نے تو، اس کی داڑھی اتنی لمبی تھی، اس نے تو ایسے کیا تھا، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ اب وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن چونکہ ایک داڑھی والے بندے نے کیا تھا، اسی کو بیس بنا کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ تو دین سیکھنے کے لیے ہمیں دوبارہ اپنے اصل سورس کی طرف آنا ہے، قرآن و سنت کی طرف آنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈیل کیسے کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک دیہاتی نے کس طرح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا۔ اسی طریقے سے مالک بن عوف رضی اللہ عنہ اسلام میں آنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف تھے۔ غزوہ حنین میں جب مسلمانوں کا سامنا ہوا تو اس وقت یہ دشمنوں کی طرف سے کمانڈر تھے، اور یہ کمانڈر اس لیے بنے تھے کہ ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی تھی وہ بڑی زبردست ہوتی تھی۔ تو دو قبیلوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، بنو حوازن نے اور بنو ثقیف نے، کہ ہم جو ہے وہ مالک بن عوف کو جو ہے وہ کمانڈر بنائیں گے۔ اچھا، اس غزوہ حنین میں مالک بن عوف نے کیا کیا کہ آپ نے ایک مشورہ دیا، انہوں نے کہا بھی جب ہم مسلمانوں سے لڑنے جائیں گے تو ہم اپنے جتنی بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جانور ہیں، مال و اسباب جتنے سب کچھ لے کے جائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز سے اختلاف کیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں لے کے جائیں گے تو وہاں پہ تو یہ سب چیزیں اگر ہمیں شکست ہوئی تو یہ سب بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو ان کا مطلب کیا تھا کہ بھئی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم واپس بھاگتے ہیں، تو جب یہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے تو بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو ہم ڈٹ کے لڑیں گے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ سب کو لے کے چلے گئے۔ الٹیمیٹلی شروع میں کیا ہوا کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو شروع میں مشکل وقت دیکھنا پڑا، مسلمانوں کو ایک دم سے ایک جھٹکا لگا، لیکن بہرحال کیا ہوا کہ بعد میں دوبارہ سے مسلمانوں کا
पलड़ा भारी हो गया और मुसलमानों ने टेक ओवर कर लिया. अब जब मुसलमानों ने को फतह हुई तो ये मालिक बिन औफ जो थे ये वहां से भाग गए. अब जितने लोग पकड़े गए वहां पे, उनके जो औरतें थी, बच्चे थे, माल असबाब सब कुछ जो था वो मुसलमानों के कब्जे में आ गया. अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि दूसरी तरफ कौन लीड कर रहा है. इधर जाहिर बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड कर रहे थे, दूसरी तरफ मालिक बिन औफ थे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मालिक बिन औफ किधर है. तो वो चूंकि वहां से निकल के बनु सुकैफ में चले गए थे, एक किले में जाके पनाह ले ली थी. तो जब पता लगा भी वो तो वहां पे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको जाके पैगाम दो कि अगर वो मुसलमान हो जाए, और मुसलमान अगर हो जाएगा तो मैं उसके जो अहलो अयाल हैं वो सारे वापस उसको वापस लौटा दूंगा, और उसकी जान भी खलासी हो जाएगी, उसकी जान को भी कोई नुकसान नहीं होगा, और उसके साथ साथ मैं उसको 100 ऊंट भी दूंगा. अब ये पैकेज जब अनाउंस किया और ये खबर पहुंची उन तक, तो सुभान अल्लाह, वो तो अपनी जान बचा रहे थे. तो जब वापस ये खबर पहुंची तो वो पहुंचे, तो क्या हुआ कि आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया. और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ताइफ का ही जो वो कमांड दी और कहा कि ताइफ को जाके फतह करो. तो इतनी बड़ी बात हुई, मुसलमानों का नुकसान हुआ और अपोजिंग कमांडर थे, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और माफ करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बावजूद उनको माफ किया, और ना सिर्फ माफ किया बल्कि कहा कि तुम्हें सब कुछ भी दूंगा और बाकी 100 ऊंट भी दूंगा. तो इस्लाम जो फैला था वो इबादत की वजह से नहीं फैला था, वो इन चीजों की वजह से फैला था. जब लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से डील कैसे करते हैं, इतने बड़ी बड़ी सिचुएशंस के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से लोगों को माफ किया, तो ये सब चीजें देख के बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ आए. क्योंकि इंसानी फितरत है कि इंसान उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है कि जिस चीज में नरमी है, अच्छा अखलाक वाला इंसान हो, नरमी करने वाला इंसान हो, नरम बात करने वाला इंसान हो. तो जब लोगों को पता लगता है तो अल्लाह ताला ने इन तमाम आमाल के अंदर वैसे ही ऐसी अट्रैक्शन रखी है कि इंसान जो है फितरती तौर पे ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो ये हमारी जिंदगी में अगर नरमी आ जाए और माफ करने वाली चीज आ जाए तो वल्लाह सबसे बड़ा फायदा किसी को हो ना हो आपको खुद होगा. क्योंकि जो इंसान खुद नरम होता है और जल्दी माफ करने वाला होता है तो वो अपनी जिंदगी से स्ट्रेस खुद ही रिलीज कर देता है. क्योंकि गुस्से का, देखिए माफी का मामला कहाँ आता है, जहां पे कहीं पे आपको किसी के साथ इख्तलाफ हो जाएगा, आपको किसी पे गुस्सा आएगा, आपको किसी की बात बुरी लगेगी. और गुस्सा आने के एतबार से भी लोग मुख्तलिफ होते हैं. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बहुत देर बाद जाता है. कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत देर से गुस्सा आता है और बहुत जल्दी चला जाता है. कुछ ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा आता भी बड़ी जल्दी और जाता भी बड़ी जल्दी है. तो मुख्तलिफ तरह के लोग हैं. तो आइडियली तो क्या है कि हमें गुस्सा बहुत देर से आना चाहिए, और अगर आ गया है तो जल्दी चले जाना चाहिए. दैट्स व्हाट वी शुड टारगेट कि हमें अपनी जिंदगी में, क्योंकि देखिए ये कहना कि नहीं गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, ये एक बड़ी अनरियलिस्टिक सी बात है, और ये कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं कि आप कहेंगे नहीं जी आप अजीब बात है, बस आपको गुस्सा आना ही नहीं चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता. गुस्सा फितरती चीज है, कोशिश करेंगे बहुत देर से आए, छोटी छोटी बात पे नहीं आना चाहिए. बहुत बड़ी बात है तो ठीक है, लेकिन अगर आ भी जाए तो अपनी जिंदगी में टारगेट बनाए कि अच्छा मुझे आएगा तो मैंने फौरन इसको जो है ना लेट गो करना है, मैंने माफ करना है. और लोगों के साथ अगर कोई इख्तलाफ हो जाए, वक्ती तौर पे हो गया, आपने उसको बुरा भला कह दिया, उसने आपको बुरा भला कह दिया, लेकिन जो ही आप थोड़ा दूर हो, अपने आप से सवाल करें, अपने आप को रिमाइंड कराएं कि चलो यार छोड़ो कोई बात नहीं, अल्लाह की खातिर माफ कर देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, मैं अपने दिल में एक चीज को लेके बैठा रहूंगा. जो ही आप उसको माफ करेंगे आप रियलाइज करेंगे वो भी आगे से आपको माफ कर देगा. और नहीं भी करेगा तो आपने तो अल्लाह की खातिर माफ कर ही दिया ना, आपने तो बड़ापन दिखा दिया. क्योंकि जहालत के मुकाबले में जहालत वो जहालत ही रहती है, अंधेरे के मुकाबले में अंधेरा वो अंधेरा ही बढ़ाएगा. तो अंधेरे के मुकाबले में रोशनी, जहालत के मुकाबले में इल्म और अखलाक. अपनी ज़िंदगी को इस चीज़ का मकसद बनाए तो आपकी अपनी ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी और आप लोगों के लिए भी फ़ायदा मंद होंगे. और सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी अपनी ज़ात को होगा कि आप एक अच्छी मुतमईन ज़िंदगी गुजारेंगे. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. जी क्वेश्चंस अगर हैं तो क्विकली कर जाते हैं कि आज वो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया. जी क्विकली इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप
مینشن کر دیجئے, پھر اس کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. بد اخلاقی اور غصے میں واضح فرق کیا ہے؟ اگر کوئی انسان حق بات پر کوئی غصہ کرے تو کیا یہ بھی بد اخلاقی میں آتا ہے؟ جی دیکھیے, بد اخلاقی اور غصہ, بد اخلاقی ایک جنرل ٹرم ہے, اور اس بد اخلاقی کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. غصہ آنا, گالی گلوچ کرنا, یہ سب اس کے اندر آپ سمجھیں کہ اس کا حصہ ہے. باقی حق بات پہ غصہ آنا, دیکھیے اگین ہمیں واپس جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے, اپنی ذاتی وجہ کے سے کبھی کسی پہ غصہ نہیں کیا. یعنی اگر کسی شخص نے آپ کی ذات سے ریلیٹڈ کوئی بات کہی, میں نے دیہاتی والا واقعہ بیان کیا کہ وہ اس دیہاتی نے کیا کیا تھا کہ وہ چادر کھینچی. اس چادر کھینچنے کا تعلق جو ہے وہ دین سے نہیں تھا, شریعت سے نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا. لیکن جہاں پہ بات شریعت کی آتی تھی, اللہ کے دین کی آتی تھی, کوئی شخص اللہ کے دین کے خلاف کوئی چیز کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا. اور یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا. یہ چیز بھی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, اور بہرحال یہ ایک پورا ٹاپک ہے کہ کہاں کہاں پہ آیا, بہت ساری جگہوں پہ آیا. لیکن وہ جب بھی غصہ آیا وہ شریعت سے ریلیٹڈ آیا, کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز کر رہا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آیا. تو حق بات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ حق بات بیان کریں گے تو آپ نے غصہ لازمی شرط ہے. حق بات کو بغیر غصے کے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جب حق بات کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے غصے کو ہی اپنا ٹول کے طور پہ یوز کرنا ہے. میں نے موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو واقعہ بیان کیا, تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے جا کے بات کرنے لگے تو وہ کیا بیان کرنے لگے تھے؟ وہ کوئی باطل تو نہیں بیان کرنے لگے تھے, وہ حق بیان کرنے جا رہے تھے, اور اللہ کو بھی پتا تھا کہ حق بیان کرنے جا رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا کہ نرمی سے بات کرنا. تو حق جو ہے وہ نرمی سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. آپ حق پہ نرمی کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. باقی رہی بات کسی چیز کی امپلیمنٹیشن کی رولز کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ حق بات پہ قائم رہنا ضروری نہیں کہ اس کے اندر غصہ لازمی شرط ہے. آپ حق بات کے اوپر اچھے طریقے سے, اچھے اخلاق کے ساتھ بھی قائم رہ سکتے ہیں. جی اور کیا جی کوشچن ہے کوئی؟ السلام علیکم سر, اگر کوئی ہمارا مالی حق لے لے, دھوکہ دے, مالی حق لے لے, دھوکہ دے, کیا ہم اس کو معاف کر دیں اس پر؟ دیکھیے آپ کا مالی حق تھا, آپ کو پتا تھا کہ آپ کی چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کسی نے پیسے لیے, ادھار کے طور پہ لیے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں واپس نہیں کروں گا. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے پیسے تھے اور وہ آپ کا حق تھا, اور جس نے پیسے لیے تو اس نے پہلے کمٹ کیا تھا, وہ واپس نہیں کر رہا. تو اس صورت میں دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرتے رہیں, بھائی اسے ریئلائز کرائیں, اس کو بتائیں کہ یہ جو حق مارنا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں. خود نہیں کر سکتے, کسی کو انوالو کر لیں. لیکن الٹیمیٹلی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے سے ریمائنڈر کے ساتھ آپ کو چیز دے دیتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ جو مرضی کر لیں اب وہ واپس نہیں کر رہے. تو یہ ججمنٹ آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کس سچویشن کے اندر ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے پیسے نکل سکتے ہو, آپ ضرور ایفرٹ کریں, آپ کا حق ہے. لیکن اس میں بھی بد اخلاقی کرنا, گالی گلوچ دینا, اس کو برا بھلا کہنا, لوگوں کے سامنے اس کی بےزتی کرنا, لوگوں کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں اٹھانا, یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے. خود آپ ڈائریکٹلی بات کریں, کسی کو انوالو کرنا, تب بھی آپ اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جی نہیں یہ سب نہیں ہو رہا, تو پھر آپ کا لیگل طریقہ بھی ہوتا ہے. اف یو تھنک کہ لیگل طریقے سے آپ وہ چیز کر سکتے ہیں اور آپ کا حق ہے, تو اس چیز کی آپ کو اجازت آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ چاہے وہ مال کا معاملہ ہو, چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو, یا کوئی بھی معاملہ ہو, لڑائی جھگڑے سے میں نے کبھی چیزیں سدھرتے ہوئے نہیں دیکھی, میں نے ورسٹ ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. تو اگر انسان یہ سمجھے کہ میں لڑ جھگڑ کے کوئی چیز کروا لوں گا, تو ہو سکتا ہے کوئی 1-2% ایسے کیسز جہاں پہ ہو بھی جاتا ہو. لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا جب وہ بات کو خراب ہی کرتا ہے, وہ ٹھیک نہیں کرتا. اس لیے اس کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ کسی اہل علم کے ساتھ, کسی وزڈم والے بندے کے ساتھ ڈسکس کر کے اپنے اس پورے سینیریو کو, اس سچویشن کو, تو آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. لیکن ورسٹ کے سینیریو, آپ کو آپ کا حق نہیں ملا,
ساری کوشش کے باوجود تو پھر اللہ کی خاطر معافی کر دیں. پھر بھی اس کو ایسا نہیں بنائیں کہ اپنی زندگی کا مسئلہ بنا لیں کہ اب میں نے اس کو مار کے چھوڑنا ہے اور اسے میں نے لے کے چھوڑنا ہے. اف یو تھنک کہ ایک سٹیج آ گئی ہے جہاں پہ وہ نہیں ہو رہا تو آپ اللہ کی خاطر معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں آخرت میں بہت کچھ عطا فرما دے گا. چلیے آئی تھنک آج کے لیے کافی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, تقوی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ نرمی اور وہ معاف کرنے کا جذبہ جس کی تعلیم ہمارا دین دیتا ہے اسے صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.